نابینا افراد کا مال روڈ پر دھرنا 2 دن کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان۔ مظاہرین 2 روز کے لیے باغ جناح میں قیام کریں گے۔ نابینا افراد کا کہنا ہے کہ ڈی ڈی سوشل ویلفیئر کی جانب سے مطالبات حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ زرعی انتظامیہ بھی ہمارے نقصان کا ازالہ کرے۔ امن و امان، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کا مشن۔ شہر میں آج سے 6 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ سیاسی اجتماعات، دھرنوں، جلسوں، مظاہرے اور احتجاج پر پابندی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ آگاہی کے لیے دفعہ 144 کے نفاذ کی بڑے پیمانے پر تشہیر کی ہدایت۔ پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کرنے کے خلاف کیس کی سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سمیت فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ دفعہ 144 حقائق کے برعکس نافذ کی گئی۔ اس قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کا 5 اکتوبر شہر کو احتجاج کا اعلان۔ لاہور پولیس کو کارکنوں کی گرفتاری کا ٹاسک مل گیا۔ لسٹ میں موجود تمام سرگرم کارکنوں کی فوری گرفتار کرنے کی ہدایت۔ پولیس کے گھروں اور ڈیروں پر چھاپے شروع۔ متعدد پی ٹی آئی ورکرز گھروں سے غائب۔ شہر کے زیر زمین بوسیدہ انفراسٹرکچر کی کلائی کھل گئی۔ جوہر ٹاؤن مین بولیوارڈ پر ایک بار پھر شگاف پڑ گیا۔ ٹریفک کی روانی متاثر۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ جون سے اکتوبر تک بولیوارڈ پر 3 شگاف پڑ چکے۔ واسا کی جانب سے شگاف پر کام کرنے کا کام جاری۔ باغات کے شہر میں اسموگ کے ڈیرے برقرار۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 198 ریکارڈ کیا گیا۔ آلودہ فضا سے بیماریوں میں بھی اضافہ۔ شہریوں کو خشک، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ اسموگ تدارک کیس کا تحریری فیصلہ جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کی محکمہ اسکول ایجوکیشن کو اسکولز اور کالجز کی بسوں پر بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دینے کی ہدایت۔ احکامات نہ ماننے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ کہا ٹارلنگٹن مارکیٹ کو نقشے کے مطابق بحال کیا جائے۔ فضائی آلودگی پھیلانے والی عناصر کے خلاف گھیرا تنگ۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کی 1013 یونٹس اور بھٹوں کی انسپیکشن۔ 48 گھنٹے میں 60 اینٹوں کے بھٹوں کو مسمار اور 28 کو سیل کر دیا گیا۔ 43 مقدمات بھی درج۔ 933 نوٹسز جاری کیے گئے۔ شہر میں موسم کے بدلتے انداز۔ دن میں گرمی اور رات میں ٹھنڈک کا احساس۔ شہر میں سورج آنکھیں دکھانے لگا۔ ہوائیں تھمنے سے گھٹن بڑھ گئی۔ کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ شہر میں ڈینگی کے وار نہ رک سکے۔ 24 گھنٹے میں پنجاب میں 122 مریض رپورٹ ہوئے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے اعداد و شمار جاری۔ محکمہ صحت کے مطابق 4 مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ رواں سال اب تک 2117 کیسز رپورٹ ہوئے۔ عوام کی صحت سے کھلواڑ کرنے والا مافیا فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا شبستان چوک میں ملک پاؤڈر گودام پر چھاپا۔ 10,000 کلو ناقص اسکم پاؤڈر ضبط کر لیا گیا۔ ڈی جی عاصم جاوید کے مطابق ناقص خشک پاؤڈر پر معروف برانڈز کی پیکنگ لگائی جا رہی تھی۔ مہنگائی کے وار مسلسل اور لگاتار۔ سبزیاں اور پھل بھی عوام کی پہنچ سے دور۔ ادرک 690، لہسن 550، شملہ مرچ 210 اور اروی 150 روپے کلو۔ کھجور ایرانی 460، آڑو 300 اور کیلا 150 روپے درجن میں دستیاب ہے۔ پولٹری مصنوعات کی خریداری غریب کی جیب پر بھاری۔ مرغی کا گوشت 595 روپے کلو کی سطح پر برقرار۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 291 روپے سے نیچے نہ آ سکی۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8610 روپے میں دستیاب ہے۔ وزیر تعلیم کی زیر صدارت نجی یونیورسٹیوں کے سربراہان کا اجلاس۔ ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔
طلباء کو اسکالرشپس دینے کے طریقہ کار پر گفتگو کی گئی۔ رانا سکندر حیات کی اسکالرشپ پروگرام میں اقلیتی طلباء کے لیے بھی کوٹا مختص کرنے کی ہدایت۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے وفد کی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات سے ملاقات۔ وفد کی قیادت چیئرمین ایپسب پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے کی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہونہار اسکالرشپ پروگرام سے متعلق اہم امور بارے بات چیت کی گئی۔ چیئرمین ایپسب پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے اسکالرشپ پروگرام کے حوالے سے وزیر تعلیم اور سیکرٹری تعلیم کی کاوشوں کو سراہا۔ چودھری پرویز الہی کا نام کنٹرول لسٹ سے نکلوانے کے لیے درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کا چودھری پرویز الہی، راسخ الہی اور زارا الہی کا نام پی سی ایل سے نکالنے کا حکم۔ درخواست گزاروں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا اقدام بھی کالعدم قرار دے دیا گیا۔ شہر میں لاشیں ملنے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ رواں سال اب تک 533 افراد کی لاشیں ملیں۔ متعدد شناخت کے منتظر ذرائع کے مطابق پولیس آپریشن اور انویسٹیگیشن ونگ لاشوں کی شناخت کرنا ہی بھول گیا۔ 45 لاشوں کی تاحال تدفین بھی نہ ہو سکی۔ سی سی پی او لاہور کی زیر صدارت اردل روم کا انعقاد کیا گیا۔ رواں سال 2183 اپیلوں پر سنوائی کی گئی۔ معمولی کوتاہی کے مرتکب 2015 اپیلوں پر وارننگ دی گئی۔ 68 اپیلیں مسترد کی گئیں۔ بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ کرپشن، اختیارات سے تجاوز پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں پولیس افسران اور جوانوں کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر احمد زنیر چیمہ نے ملازمین کے مسائل سنے اور حل کے لیے احکامات دیے۔ کہا کھلی کچہری کا مقصد پولیس ملازمین کے مسائل اور شکایات سننا ہے اور انہیں حل کرنا ہے۔ لاہور پولیس کا جانوروں کے تحفظ کے لیے ایک اور احسن اقدام۔ پولیس اینیمل ریسکیو سینٹر، یونیورسٹی آف ویٹرنری سائنسز اور ایس پی سی اے کے درمیان ایم او یو سائن کر لیا گیا۔ سی ٹی او امارہ اطہر کا کہنا ہے کہ سینٹر کے قیام کا مقصد بے زبان خلق خدا کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان۔ ویسٹ انڈیز کے سر رچی رچرڈسن سیریز میں آئی سی سی میچ ریفری ہوں گے۔ پہلے ٹیسٹ میں سری لنکا کے کمار دھرما سینا اور بنگلہ دیش کے اشرف الدولہ آن فیلڈ امپائر ہوں گے۔ اور شاعر مشرق کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال کی 9ویں برسی۔ قیام پاکستان کے بعد ڈاکٹر جاوید اقبال نے ماہر قانون کے طور پر اپنا سکہ منوایا۔ فکری محاذ پر تحریک پاکستان کے لیے خدمات انجام دیں۔ جاوید اقبال نظریہ پاکستان کو ریاست کی بقا کا ضامن قرار دیتے ہیں۔